نبی کریم علیہ السلام شہید ہو گئے، یہ اعلان ہونا تھا کہ صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے، کوئی وہاں بیٹھا رو رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا رو رہا ہے، کوئی میدان سے پار ہو گیا۔ چند صحابہ کرام 15-16 اللہ کے نبی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہیں، تیر پھینک رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے وہ کھس کر کے آگ کے دانت کے اندر چلے گئے، اس کے 2 ٹکڑے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے دانت میں گھس گیا ہے اس کا خود کا حلقہ، آپ آئے اور دانت سے پکڑ کر کے کھینچا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسرا کھینچا، دوسرا بھی دانت ٹوٹ گیا۔ آپ کے رخسار مبارک سے خون نکلنے لگا۔ مالک ابن سنان دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے لبوں پر، آپ کے رخسار پر اپنا ہونٹ لگایا اور سارا خون اپنے پیٹ کے اندر لے لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اب جہنم کی آگ اس پر اوپر حرام ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت، کیا محبت تھی! مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام شہید ہو گئے۔ مدینے کی عورتوں میں کوہرام مچ گیا، پریشان ہو گئی، رونا کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک صحابیہ آئے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ۔ حضرت خولہ بے قرار ہو کر کے گھر سے باہر نکل آئی۔ کون ہے اللہ کے نبی؟ کون ہے رسول اللہ؟ لوگوں نے کہا کہاں بھاگی جا رہی ہو، تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ انا للہ پڑا، پھر آگے بڑھ رہی ہے، دوڑ پڑی کہ اللہ کے نبی کہاں ہے یہ بتاؤ، کون ہے اللہ کے نبی؟ پھر کسی نے کہا ہے خولہ تمہارا لڑکا بھی شہید ہو گیا۔ انا للہ پڑا اور آگے دوڑ پڑی، ارے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کہاں ہے اور کس حال میں؟ پھر تیسرے نے کہا خولہ کہاں بھاگی جا رہی ہو، تمہارے تو بھائی بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ پڑا اور زور سے چلایا، ارے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کس حال میں، کہاں ہے اللہ کے نبی؟ کسی نے کہا کہ دیکھو وہ مجمع آ رہا ہے، اس کے درمیان اللہ کے نبی ہوں گے۔ حضرت خولہ ہٹاتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے نبی کے پاس پہنچی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر فرمایا افسوس ہے، کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اے اللہ کے نبی آپ زندہ سلامت رہے، آپ کی زندگی اور سلامت کے آگے ساری دولت بیکار ہے۔ میرا شوہر شہید مجھے گوارا، میرا بھائی شہید مجھے گوارا، میرا بیٹا شہید ہو گیا مجھے گوارا ہے، لیکن اللہ کے نبی آپ زندہ اور سلامت رہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ رسول اللہ کی محبت کی ہے۔ حضرت اویس قرنی مدینہ منورہ سے میلوں دور موجود ہے، اللہ کے نبی کی زندگی پائی، ایمان لائے، لیکن ساری زندگی اللہ کے نبی کے دیدار نہیں کر سکے کیونکہ والدہ بیمار تھی۔ آپ بڑے تابعین میں سے ہوئے، ان کو پتا چلا کہ جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ حضرت اویس قرنی نے اپنے مضبوط دانت کو پکڑ کر کے کھینچ لیا، توڑ دیا دانت کو۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کے برابر والا ہو، اس کو بھی توڑ دیا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے کہ میرے آقا کے جب دانت ٹوٹ گئے تو اب مجھے اپنے دانت رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ سے یہ محبت کی، آپ کا وصال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی
اپنے باغ میں کام کر رہے تھے کھجور کے. وہاں کسی نے کہا یا عبداللہ اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے, آپ پردہ فرما گئے. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے, سیرت کی کتابوں میں, کہ عبداللہ ابن زید نے سارا کام چھوڑا اور ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ, اب تک ان آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اے اللہ میری آنکھوں کو لے لے, اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, نابینا ہو گئے ہمیشہ کے لیے. یہ رسول اللہ سے محبت تھی. آپ کا وصال ہوا, رسول اللہ کے مؤذن خاص حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت بلال حبشی مدینہ منورہ چھوڑ کر کے دور علاقے میں شام کی طرف چلے گئے کہ اب جب میرے آقا دنیا میں نہیں رہے, اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا. ایک دن خواب دیکھا کہ بلال کیا ظلم ہے تم نے, میرے قبر کی میری زیارت کرنا بھی تم نے چھوڑ دیا, چھوڑ کے چلے گئے. حضرت بلال حبشی اٹھے, فوراً اپنا بستر باندھا اور مدینے منورہ آ گئے. آتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت چاہی کہ میں قبر شریف پر جاؤں گا, کیونکہ حضرت عائشہ کے گزرے میں قبر تھی. حضرت بلال حبشی گئے اور قبر پر, آپ کی قبر پر اپنا سر رکھا اور زار و قطار رونے لگے. اتنے میں خبر ہو گئی حضرات حسنین کو, حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, وہ لوگ دوڑتے, بچپن تھا ان کا, وہ آ گئے. بلال نے دیکھا کہ حسن اور حسین آ رہے ہیں, فوراً دوڑے اور ان کو گودوں میں اٹھا دیا. آپ نے دونوں بچے تھے, دونوں کو گود میں اٹھا دیا. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اے بلال, آج اذان تمہیں دے دی ہے. اس لیے کہ وہ تو رسول اللہ کے مؤذن تھے کہ اے بلال آپ کو اذان دے دی ہے. اچھی بات ہے, میں اذان دوں گا. لکھا ہے کتابوں میں کہ بلال حبشی نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پورا مدینہ ہلنے لگا. اور عورت باہر آ گئے کہ بلال حبشی اذان دے رہے, رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا. آپ پہنچے, اشہد ان محمد رسول اللہ. لوگ لکھتے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ بلال حبشی کے زبان سے لوگوں نے سنا تو سارا مدینہ رونے لگا. مرد بھی رو رہے ہیں, عورتیں بھی رو رہی ہیں. اتنا روئی کہ اس سے پہلے مدینہ کے لوگوں کو اتنا روتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. رسول اللہ کی یاد آ گئی. رسول اللہ سے محبت بڑی عجیب و غریب دولت ہے. اللہ کے نبی سے محبت کا یہ حال تھا صحابہ کا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ کی کے منہ سے تھوک نکلے اور زمین پر گر جائے. صحابہ کرام ہاتھ میں لیتے تھے اور پیٹ پہ کر دیا کرتے تھے. رسول اللہ کی ناک سے ریت نکلے اور زمین پر گر جائے, ایسا ناممکن تھا. صحابی اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے بدن پر مت دیا کرتے تھے. رسول اللہ وضو کر رہے ہو اور پانی زمین پر گر جائے, نہیں, صحابی اگر موجود ہے تو اس کو ہاتھ میں لے کر کے اپنے بدن پر مت دیا کرتے تھے. رسول اللہ سے محبت کا یہ حال تھا, یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. آپ نے ایک مرتبہ حجامہ لگوایا, جب خراب خون تھا وہ نکلا, آپ نے صحابی کو دیا کہ لے جا کر کے اس کو کہیں زمین میں دفن کر دو. صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کے اس کو اپنے
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دبا دیا، کہ دبا دیا، کہاں دبایا؟ کہ اللہ کے نبی میں نے تو پی لیا اس کو۔ فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اب جہنم کی آگ اس پر حرام ہوگی۔ رسول اللہ سے محبت بے شمار واقعات، صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کمال ایمان کی دلیل ہے۔ اگر ایمان کامل بنانا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ اب رسول اللہ سے محبت کیسے ہو؟ یاد رکھو، اس مجمع سے لے کر کے جانا شارٹ کٹ راستہ، مختصر راستہ کہ اللہ کے نبی سے محبت، ہمارے انتر میں اللہ کے نبی کی محبت اور ان کی مایا کیسے پیدا ہوگی، اس کا راستہ سمجھ لو۔ آج اللہ کے نبی سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پڑھو۔ کیا پڑھو؟ درود پاک پڑھو، کثرت سے درود۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی کی قربت چاہتے ہو تو رسول اللہ پر درود پاک پڑھو۔ درود پڑھو گے دل اور انتر میں اللہ کے نبی کی محبت اور ان کی مایا پیدا ہو جائے گی اور قرب حاصل ہو جائے گی۔ اور بڑی چیز ہے، مسلمان نہیں سمجھتا، ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، یہ چاہتے سمجھتے کہ بس وہ لوگ درود پڑھیں گے یا ہم نے نماز میں پڑھ لیا کافی ہے۔ نہیں، درود مستقل عبادت ہے، درود مستقل دوا ہے، درود ہر بیماری کا علاج ہے، درود نبی کریم علیہ السلام سے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ اللہ کے محبوب ہے، اور جو اللہ کے محبوب کا محبوب ہوگا وہ بھی اللہ کا محبوب ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھو، کتنا پڑھو؟ جتنا زیادہ سے زیادہ بیشی سے بیشی ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں۔ پھر فرماتے ومن صلی علی واحدہ حطت عنہ 10 خطیئات، ایک مرتبہ درود پڑھو گے تو اللہ اس کی برکت سے 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ابھی بھی بس رہی، فرمایا ومن صلی علی واحدہ رفعت عنہ 10 درجات، ایک مرتبہ درود پڑھو گے تو اللہ اس کی برکت سے تمہارے 10 درجوں کو بلند فرما دے گا۔ 10 مالا، 10 منزل اوپر تمہارا مقام پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ کی نبی پر درود کی برکت ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہوگا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں، پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، جہاں جہاں مومن مانوس آباد ہے ہر جگہ گھومتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے وہ درود وہ فرشتے اٹھاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے دربار میں جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے اس نے آپ پر درود پڑھا ہے، خود اس کا بھی نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کے، اور اللہ کے نبی فوراً جواب دیتے۔ تو جب روزانہ ہمارا اور ہمارے باپ کا نام لے کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں پیش
لیے میرے بھائی اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا. ایک حدیث تو بڑی عجیب و غریب ہے. طبرانی نے اپنی معجم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. بڑی حدیث کی کتاب ہے. فرماتے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے. ایک بات پھر فرماتے ومن صلی علیہ عشر صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر روزانہ بلا ناغہ 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے. کتنی رحمتیں؟ 100 رحمتیں. اور اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ درود کا عادی بن جائے فرماتے ومن صلی علیہ مئہ، اگر مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو 3 پرسکار ملے گا. کتنا؟ 3 پرسکار ملے گا. اس کو سن لو، دل میں بٹھا دو، دماغ میں بٹھا دو، مرتے دم تک یاد رکھنا. 3 پرسکار. کتنے پرسکار؟ 3 پرسکار. بتا دے جو مجھ پر 100 مرتبہ روزانہ درود پڑے گا 3 پرسکار ملے گا. سب سے پہلا فرماتے اللہ کے نبی کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، کہ اللہ اس کی برکت سے 100 مرتبہ درود کی برکت سے اس کے دونوں چوک کے درمیان یہاں پہ اس جگہ لکھ دیں گے کہ یہ آدمی، یہ مانوش منافق نہیں ہو سکتا. اور نہیں ہو سکتا یعنی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اندر کچھ اور باہر کچھ، یہ ان منافقوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے. جو منافق کے بارے میں اللہ اعلان کر رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، وہ منافق نہیں ہوگا. یاد پھر کتنا ہو گیا؟ ایک. دوسرا پرسکار کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، کہ اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بھی لکھیں گے کہ یہ آدمی جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتا. اب جہنم سے محفوظ. کیوں؟ یہ تو میرے محبوب کا نام لیوا، میرے محبوب کا نام عزت لگاتا، میرے محبوب پر محبت سے درود پڑھتا تھا. آج جہنم کے آگ میں نہیں ڈالوں، ایسا نہیں ہو سکتا. میرے محبوب کے نام لیوا جہنم کے آگ میں نہیں جا سکتے. اللہ اپنے ہاتھوں سے یہاں لکھ دیں گے. اب کسی فرشتے کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیں. کتنا ہو گیا پرسکار؟ 2. تیسرا پرسکار فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھو اسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء، اللہ تم کو قیامت کے دن شہیدوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے. شہید امر ہے، شہید جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے. ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حشر فرمائیں گے. یہ درود کی برکت ہے، یہ درود کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے نبی پر درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم بھی پڑھتے ہیں، میرے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت بھیجتا ہے. اے مومن مانوش تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو. کتنی محبت سے بنایا، کتنی اہمیت کے ساتھ. یوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، درود پڑھو. نہیں، اے مومن مانوش میں بھی کرتا ہوں وہی کام، میرے فرشتے بھی وہی کام کرتے ہیں، اور اے مومن مانوش تم بھی یہی کام کیا.
کتنی اہمیت اس کی ہے. اس لیے اللہ کے نبی پر درود کی عادت ڈالو، کثرت سے درود پڑھو. صرف نماز میں پڑھ لیا نہیں، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ دو. نمازیں کل کتنی ہوتی ہیں دن بھر میں؟ 3 کی 4 5. ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیا تو دن بھر میں کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. تو 100 مرتبہ درود کثرت سے، اس سے بھی زیادہ بڑھا دو. بیماری ہے، درود کی کثرت کر دو. بچی کے رشتے نہیں آ رہے، درود کی کثرت کر دو. ہر مرض کی دوا صلی علی، ہر مرض کی دوا صلی علی. اور اگر نہیں پڑھو گے تو جانتے ہو جتنا پرسکار دیا جا رہا ہے اتنا ہی عذاب دیا ہے. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی منبر پر چڑھ رہا ہے. مسجد کا منبر ہوتا ہے، 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں. پہلی سیڑھی پر چڑھے آمین، دوسری پہ چڑھے آمین، تیسری پہ چڑھے آمین. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے، کیوں آمین آپ نے کہا ہے؟ ہم نے کچھ سنا نہیں. فرمایا کہ جب میرے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین آئے اور آ کر کے بددعا دی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور عبادت کر کے اللہ سے مغفرت طلب کر کے بھی وہ اللہ کی مغفرت کو حاصل نہ کر سکا. اللہ کی لعنت کو ایسی بے خیالی میں رمضان کا مہینہ گزار دیا. من میں آیا روزہ رکھا، من میں آیا نہیں رکھا. اور روزہ اگر رکھ لیا تو صبح سے شام تک پڑا سوتا رہا، اللہ سے نہ کچھ مانگا نہ کچھ عبادت کیا. لعنت ہو ایسے انسان. پھر جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر دعا پر دعا دی، فرمایا اللہ کی لعنت ہو، مردود ہے وہ انسان کہ اے نبی جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور اس کی جبہ سے آپ کا نام سن کر کے درود نہ نکلے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو. اور پھر آپ نے آمین کہا. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر بددعا دی. فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر کہ جس نے بوڑھے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور وہ خدمت کر کے جنت نہ پا سکا. اللہ کی لعنت ہو ایسے. میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو. یہ درود ہماری ساری پریشانیوں کے لیے علاج ہے. اور جب اللہ کے نبی سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا درود کی بنیاد پر، تو پھر سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جب محبوب بن گئے تو محبوب کی ہر بات محبوب اور پیاری ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اس اجلاس میں، آج کے اس روحانی جلسے اور محفل کے اندر ہم سب کا یہ سبق ہوگا کہ ہم جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، جس گاؤں میں رہیں، جس باری کے اندر رہیں، ہمیں اللہ کے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. اور سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کثرت سے درود، اٹھتے بیٹھتے وصلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی الأمی. پڑھو گے بھائی؟ صلی اللہ